اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں جو رہ گئے ہیں وہ روزے رکھنے چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں یہ واحد آیت ہے کہ جس کے اندر مکمل ڈیٹیل ہے، مکمل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جیسے نماز کا ذکر آتا ہے وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے، لیکن روزوں کے بارے میں، بالخصوص رمضان کے روزوں کے بارے میں مکمل طور پہ جس کے اندر مکمل تفسیر ہے وہ یہ آیت ہے۔ اس سے پہلے آیت جو ہے اس کی میں تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایام بیز کے متعلق تھی۔ یہ جو ہے آیت ہے یہ مکمل رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ ہم غور کریں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، عربی میں منتھ کو شہر بولا جاتا ہے، اور یہ شہر 29 ڈیز یعنی 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان الذی، رمضان اس مہینے کا نام ہے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ تو چونکہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے جب انسان روزے رکھتا ہے اور پھر جب رمضان ختم ہوتا ہے، عید آتی ہے، تو فرمایا کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جلا دیتے ہیں، اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ کہ جس طرح ایک مشکل ہو، اس کے بعد میں جب خوشی آتی ہے، آدمی کام کرتا رہے تو پھر خوشی مناتا ہے، پھر جب اس کا رزلٹ اس کو ملتا ہے، اس کی محنت کا صلہ اس کو ملتا ہے، تو اسی طرح عید کا دن بھی رب نے فرمایا یہ خوشی کا دن ہے۔ وہ کیوں؟ کہ انسان کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حق دینا ہو، وہ دوسرے کے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کسی کی کوئی پراپرٹی غصب کی ہو، کچھ پیسے دینے ہوں، دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں، ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ ایک دفعہ انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا معنی ہوا۔
اب آیا شہر رمضان کہ رمضان کا مہینہ، اس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت کیوں ہے؟ رمضان شروع، یہ جو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، تو رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کیا، انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن اتارا گیا، اور یہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے لیے اس مہینے کو خاص کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے۔ اسی طرح رمضان کی 6 تاریخ کو، یعنی 6 روزے کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، اور 13 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زبور جو ہے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زبور جو ہے حضرت داود علیہ السلام پر 12 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اسی طرح قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن بھی اور دیگر جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہی نازل کی، اور رمضان کی ایک فضیلت اس وجہ سے بھی ہے۔ آگے ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں انزل کا لفظ ذکر کیا۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو یکدم نازل کرنا۔ حالانکہ قرآن تو شمسی سال کے اعتبار سے تقریباً 22 سال میں نازل ہوا، 22 سالوں میں 22، اور قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 22 اور 23 سالوں کے درمیان قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو اب انزل ایک ہوتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزالا، اور نزل ینزل تنزیلا۔ اسی طرح علم یعلم تعلیما، اور عالم یعلم اعلاما۔ جی، اب تعلیم کہتے ہیں آہستہ 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 کر کے اس کو دی جائے، سلولی کر کے اس کو دی جائے، اور تاکہ وہ بات ذہن نشین کرتا چلے جائیں، وہ بات ان کے دلوں میں اترتی چلی جائے۔ اور اعلام کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ اس کو بتا دی، اب وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اور یہی فرق ہے انزال کے اندر اور تنزیل میں۔ تنزیل کہتے ہیں کہ آہستہ 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 کر کے نازل کرنا، اور انزلہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ نازل کیا جائے۔ اب قرآن تو سوال ہوتا ہے کہ قرآن تو 22 سال میں نازل ہوا، تقریباً 22-23 سال میں، تو پھر انزلہ کا لفظ ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں یہ قرآن مکمل طور پہ محفوظ ہے، وہاں سے آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل کیا۔ ہم یہاں سے جب اوپر کی طرف جائیں تو سب سے جو پہلا آسمان آتا ہے اسے کہتے ہیں آسمان دنیا۔ تو لوح محفوظ ہے جو سب سے آخر میں ہے، وہاں سے آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک مرتبہ نازل کیا، اور آسمان دنیا سے زمین تک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اتارا، وہ آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 22-23 سالوں میں نازل کیا۔ یہ مطلب ہے انزل فیہ القرآن، کہ قرآن نازل، اس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ نے قرآن نازل کیا تو ایک ہی مرتبہ مکمل قرآن نازل کیا، اور جب آسمان دنیا سے زمین کی باری آئی تو پھر تنزیل، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ مطلب ہے انزلہ کا۔ آگے فیہ القرآن، اس میں قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔
کوئی کالا ہے، کوئی حبشی ہے، گورا ہے، گندمی کلر کا ہے، جس کلر کا مرضی ہے، اس کی لینگویج جو مرضی ہو، اس کی زبان جو مرضی ہے، کوئی اردو سپیکر ہے، کوئی انگلش ہے، کوئی ہندی ہے، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو سب ایک ہی عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر کوئی سعودیہ سے مسٹیک کرتا ہے تو پاکستان میں بیٹھ کے لوگ اس کی مسٹیک نکالتے ہیں، بھائی یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی امریکہ سے مسٹیک کرتا ہے تو پاکستان میں دوسرے ممالک میں لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آج سے پہلے دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں اور آسمان سے جو 4 کتابیں نازل ہوئیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو کتابیں موجود ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے اندر تحریف نہ کی گئی ہو، تبدیلی نہ کی گئی ہو، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جو 1400 سال پہلے، یہ قرآن 1400 صدیاں گزر گئی اس کو نازل ہوئے، اور آج یہ قرآن جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، سیم کا سیم ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور فرمایا کہ جو قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی اسے کیا ہے چھوڑ دے، لیکن افسوس در افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو قرآن والے ہیں انہوں نے اپنی نظروں کو دنیا پر جما لیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس قرآن ہے اللہ کے ہاں عزت، وہ سب سے بڑا عزت والا ہے، وہ سب سے بڑا احترام والا ہے۔ جب اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہے تو پھر ہماری عزت تو خود، جس کے پاس قرآن ہے اس کی عزت تو خود رب العالمین کروائے گا نا۔ جب اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو پھر دنیا کے اوپر فوکس کرنا، دنیا داروں کی طرف دیکھنا اور دنیا داروں کی جیبوں کی طرف نظر ڈالنا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں کی طرف دیکھو گے تو پھر انسان ذلیل ہی ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، قوموں کو بلند کرتا ہے۔ کوئی ہے قرآن پڑھنے والا، کوئی ہے قرآن کو سیکھنے والا، کوئی ہے قرآن پہ عمل کرنے والا۔ فرمایا جو قرآن کو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں، جس چیز کے اوپر وہ ریل خرید کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے ان کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ جس چٹائی کے اوپر جو آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے، جو بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، وہ چٹائی اگر کسی کو خرید کے دیتے ہیں اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے ساتھ جس طرح کا بھی تعلق ہوگا قرآن انسان کو بلند بھی کرے گا، نیچے نہیں لے کے آئے گا۔ کیوں کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ہدایت کیسے ہے، فرق کیسے کرتی ہے، یہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔